अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीब उल हसनैन। नाजरीन, पिंडी टेस्ट में ना विकेट आसानी से लेंगे ना आसानी से देंगे की बुनियाद पे दूसरे दिन का खेल अपने इख्तिताम को पहुंचा। 181 फॉर नन पाकिस्तान का स्कोर। ये याद रहे कि इंग्लैंड ने पहली इनिंग में बनाए हैं 657 रन, एक पहाड़ जैसा स्कोर है। और इस पिच के ऊपर बहुत ज्यादा बात हो रही है, बहुत ज्यादा डिबेट हो रही है। हमारे साथ आज स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब हैं पिंडी से, उनसे बात करेंगे। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, सबसे पहले पिच पे बहुत क्रिटिसिज्म हो रही है एंड राइटली सो। इस तरह की पिच तैयार करने से पहले हमारे माइंड में क्या चल रहा था, हम क्या सोच रहे थे? और पिच जब ऐसी बनाई है तो सामने से उसके हिसाब से हमने टीम भी नहीं ली। डिफेंसिव माइंडसेट यहां नजर आता है। आप 7 तक बैटिंग ले गए हैं और आपको यहां ज्यादा स्पिनर्स की जरूरत थी, आप एक स्पिनर खिला रहे हैं। और ये कोई मामूली टीम नहीं थी कि हमने 4 डेब्यू भी करा दिए। तो ओवरऑल जो ये पिच की डिबेट है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पिच के बारे में भी कहूंगा कि रमीज राजा आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन आए थे, मीडिया से उन्होंने बात की। एक बात उन्होंने बिल्कुल मुनासिब और बिल्कुल सही कही। एक तो उन्होंने बड़ा ओपनली कहा कि बड़ा एम्बैरेसिंग है, बड़ी शर्मिंदगी का बाइस है मेरे लिए ये पिच। जब एक क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन क्रिकेटर होता है और इस तरह की पिच होती है तो और भी ज्यादा शर्मिंदगी होती है। मैं बहुत मायूस हूं, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। लेकिन पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अच्छी बात रमीज ने कही, जो बिल्कुल सच भी है, कि पाकिस्तान ने तकरीबन 6-7 साल बिल्कुल इंटरनेशनल क्रिकेट अपनी होस्ट नहीं कराई। 2009 से 2015 तक, और 15 के बाद भी कराई तो T20 और वनडे क्रिकेट कराई। जब टेस्ट मैच वापस आए 2020 के एंड में जाकर, तो फिर टेस्ट की पिचें बनाना शुरू की। तो वो जो एक गैप आ गया था बड़ा, उसमें हम इंटरनेशनल पिचेस बनाना भूल गए। हमारे पास अच्छे क्यूरेटर्स भी नहीं थे, हमने कोशिशें भी नहीं की, रिस्पेक्टिव बोर्ड्स हैं। तो अब ये बोर्ड कोशिश कर रहा है, लेकिन ये बोर्ड भी कह रहा है कि हम ड्रॉप इन पिचेस लाएंगे या ड्रॉप इन पिचेस मट्टी मंगा के यहीं पे बनाएंगे। बड़ा मुश्किल होता है इन सारी कंडीशंस को आप रेप्लिकेट नहीं कर सकते किसी बाहर की कंडीशन को, कि आप टिम्बकटू से मट्टी ले आए और यहाँ पे लगा दें। जाहिर है यहाँ की जो कंडीशन होगी वो टिम्बकटू की, ऑस्ट्रेलिया की मट्टी को फेवरेबल नहीं होगी। तो यहीं पे हमें अपनी पिचेस बनानी होंगी। लेकिन थोड़ा सा रिएक्शन जल्दी हो गया। अभी 2 दिन का खेल हुआ है। अगर पाकिस्तान दुनिया से रिएक्शन 150-200 रन की लीड लेता है और फिर चौथे और 5वें दिन थोड़ी स्पिन होती है तो मैच का नतीजा भी आ सकता है। चौथे दिन तक हम सारी दुनिया से रिएक्शन आ रहा है, फिर इसके ऊपर क्रिटिसाइज करना ज्यादा अच्छा बनेगा। शाहिद साहब, सिर्फ हम नहीं कह रहे, सारी दुनिया से रिएक्शन आ रहा है। और 657 और कल के दिन में 4 ऐसे प्लेयर जो कि टेस्ट क्रिकेट के लिए ऐसे मतलब लग रहा था कि T20 की तरह खेल रहे हैं, उन्होंने सेंचुरियां बना दी, इतने रन्स के पहाड़ बन गए, वर्ल्ड रिकॉर्ड पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बने जा रहे हैं। डिफेंड नहीं कर रहा, मैं इसको डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सी दुनिया की पार्ट्स में, श्रीलंका को ले लें, इंडिया को ले लें। इंडिया ऐसी पिचे बनाता है कि 3 दिन में मैच खत्म हो जाता है। डेंजरस होती है, यहां से बॉल जा रही है, यहां से स्पिनर का बॉल जा रहा है, बाउंसर एक कराएं तो वो सर के ऊपर से जा रही है। तो वो अजीब तरह की पिचें होती हैं। हमारी पिच बिलो एवरेज जरूर है, लेकिन हमारी पिच डेंजरस नहीं है। डेंजरस की तो कोई बात ही नहीं कर रहा ना। डेंजरस टू टेस्ट क्रिकेट जरूर हो सकती है, क्योंकि ये इतना खराब टेस्ट मैच जो हुआ है कल का पूरा दिन। खैर, जो आप अभी रमीज राजा की बात कर रहे थे, पहले नाजरीन को मैं इसे डेंजरस टू टेस्ट क्रिकेट भी इसलिए नहीं कहूंगा कि अगर पाकिस्तान ने 100-150 रन ऊपर बना लिए तो फिर पाकिस्तान की टीम नहीं हारेगी, फिर इंग्लैंड की टीम फंस सकती है। थोड़ा सा हम ओवर रिएक्ट करते हैं। जब से सोशल मीडिया आया है, सोशल मीडिया पे एक चिंगारी छुटती है और फिर वो आग की तरह बदल जाती है। जो रमीज राजा ने कहा है, शाहिद साहब, पे शोर मचाना शुरू कर देती है। ठीक है, तनकीद जायज है। 657 रन बने, एक ही दिन में 506 रन बने, लेकिन इंग्लैंड ने बैटिंग भी अच्छी की है। ऐसी फ्लैट पिच पर इतनी तेजी से स्कोर करना इंग्लैंड का ही कमाल है। बिल्कुल, इंग्लैंड ने तो कमाल दिखाया है, हम नहीं दिखा रहे। बस हम पहले नाजरीन को वो दिखा दें जो रमीज राजा का कहना था, फिर उस लेंगे। शाहिद साहब, चले खैर, इन्होंने इस बार माना तो सही। सिमिलर टाइप ऑफ पिच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया भी बनाई थी, वहां वो इसको डिफेंड कर रहे थे। आज इन्होंने माना। बातें तो हमेशा से चेयरमैन साहब बहुत अच्छी करते हैं, बातों में उनका कोई जवाब नहीं है, बट रिजल्ट जो हैं वो अभी तक आ नहीं रहे इन बातों के। और जहां तक आप बात करें सोशल मीडिया पे क्रिटिसिज्म, तो क्रिटिक्स कोई और नहीं है, एक्सपर्ट्स, कमेंटेटर्स, फॉर्मर कैप्टन्स, फॉर्मर क्रिकेटर्स, सब इस पिच का मजाक उड़ा रहे हैं। कोई ये सिर्फ कोई सोशल मीडिया का कोई गैंग नहीं जमा हो गया है। दिस इज अ टेरेबल पिच फॉर टेस्ट क्रिकेट। ऐसा ही है कि फ्लैट पिच है, बिल्कुल अनरिस्पॉन्सिव है। लेकिन मत भूलें, अगर इंडिया में 3 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो जाता है, 2.25 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो जाता है, तो यही क्रिटिक, यही एनालिस्ट बड़ी उसकी तारीफ कर रहे होते हैं कि बड़ी अच्छी पिच है, इसलिए कि उन्हें आईपीएल में जाना होता है, उन्हें इंडिया की कमेंट्री से पैसे कमाने होते हैं। तो ये वही लोग हैं एनालिस्ट, ये वही क्रिटिक्स हैं
جو پاکستان کی پچوں کو تو کرٹیسائز کرتے ہیں لیکن انڈیا کی پچوں کو نہیں کریں گے کہ 2.5 دن میں یا 2.25 دن میں میچ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ بات بالکل درست ہے کہ پاکستان نے جو گیپ آیا پاکستان کا انٹرنیشنل کرکٹ نہیں کرائی پاکستان نے, اس کی وجہ سے بھی. اچھا لیکن شاہد صاحب فرسٹ کلاس کے میچز یہاں ہوئے ہیں, ایک دن رک جائیں پھر اس ٹیسٹ میچ کی پچ کے اوپر ہم چوتھے دن زیادہ آسانی سے بات. فرسٹ کلاس کے میچز یہاں ہوئے ہیں, وہ بھی بڑے بہترین ہوئے ہیں. اس طرح کی پچ میں نے پنڈی میں آسٹریلیا کے خلاف اور صرف انگلینڈ کے خلاف یہاں دیکھی ہے, اس کے علاوہ نظر نہیں آتی. مطلب یہ ہم نے پلان کر کے ایسی بنائی تھی کہ یہاں ہم ہار نہ سکیں, یہ نظر آ رہا ہے. دیکھیں ڈومیسٹک کرکٹ کی پچوں کو, ڈومیسٹک کرکٹ کے سٹینڈرڈ کو انٹرنیشنل کرکٹ سے بالکل نہ ملائیں. ہماری ڈومیسٹک کرکٹ یہاں ہے, انٹرنیشنل کرکٹ فریم سے باہر ہے, اوپر کی طرف ہے. تو ہماری ڈومیسٹک کرکٹ کو نہ ملائیں انٹرنیشنل کرکٹ سے. اب آپ دوسری بات یہ ہے کہ سلیکشن میں ہم نے تھوڑی سی غلطیاں کی. ہمارے پاس فہیم اشرف ایک ایکسپیرینس پلیئر تھا, بالنگ بھی کرا سکتا تھا, بیٹنگ بھی کر سکتا تھا. ابرار بڑی اچھی انہی پچوں پر انہوں نے, پنڈی کی پچ پہ سب سے زیادہ ان کے اگر 43 آؤٹ ہیں تو اس میں 20 کے قریب ان کے پنڈی کی پچ پہ آؤٹ ہیں. ان کو کھلانا چاہیے تھا. آپ ان فارم پلیئر کو کھلاتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ ایک پلیئر انوائرمنٹ کا حصہ ہے. ثقلین مشتاق نے کہا کہ ایک پلیئر اس ایٹماسفیئر کا انوائرمنٹ کا حصہ ہے, تو ہم نے انصاف کیا ہے. اگلی دفعہ شاید وہ وزیر قانون بن جائے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ تھے اور اس ٹیسٹ میچ کے حوالے میں اوپینین شیئر کر رہے تھے. پچ جو ہے وہ بہت خراب ہے اور اس کو ہمیں بہت زیادہ اس پہ کام کرنا ہوگا کہ ہم ڈرے نہیں, سپورٹنگ وکٹس بنائیں جس پہ میچ دیکھنے کو مزہ آئے. اس وقت تو یہ کسی طرف جاتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا اور کوئی اس میں انٹرسٹنگ بات نہیں ہو رہی, اور اگر خراب ہو جائے گی اینڈ میں تو اسپن کو تھوڑا سا ٹرن مل جائے گا, وہ ایک الگ چیز ہے. بٹ ہماری پلاننگ ایک ایکسائٹنگ میچ دیکھنے کی بالکل نہیں تھی. یہاں لیتے ہیں چھوٹا سا کمرشل بریک, کہیں مت جائیے گا. ول بی رائٹ بیک. Glad to have you back once again to Sports Room. اور Sports Room میں اب ہم بات کریں گے فیفا ورلڈ کپ 2022 کی, اور میرے ساتھ موجود ہیں آر فٹ بال اینالسٹ علی طیب. السلام علیکم علی, ویلکم ٹو دس شو. جو کیا ہو رہا ہے, یہ جرمنی باہر, بیلجیم باہر, فیورٹس کے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں. ناظرین کو سب سے پہلے یہ بتا دیں جو مزید 4 ٹیمیں ہیں جنہوں نے آگے کوالیفائی کر لیا ہے کل, وہ ہے جاپان, اسپین, موراکو اور کرویشیا. لیکن جرمنی اور بیلجیم باہر ہو گئے. تو جرمنی کے باہر ہونے پہ ہینزی فلک پر بھی ایک کوسچن مارک ہے, ان کی پلاننگ, ان کی اسٹریٹجیز پہ, جبکہ یہ جوکم لو کے اسسٹنٹ تھے جب جرمنی ورلڈ کپ جیتا تھا. جی ہاں, 2014 میں ہی واز دی اسسٹنٹ مینیجر آف دی ورلڈ کپ وننگ ٹیم انڈر یوخم لو. اور ان کی کافی ڈیکوریٹڈ کوچز نے بائرن میونک کے ساتھ جو ہے 6 ٹرافیز جیتی تھی, چیمپئنز لیگ, ان کی بنڈس لیگا, ڈی ایف بی پوکل, یویفا سپر کپ, کلب ورلڈ کپ جیتا. ساری مطلب ٹرافیز جو کلب جیت سکتا ہے انہوں نے کیا, اینڈ ہی از ویری ڈیکوریٹڈ اینڈ کافی ریسپیکٹڈ بھی ہیں. لیکن اب جیسے آپ نے پوچھا کہ یہ اب کیونکہ جرمنی یہ دوسرا کنزیکٹو ورلڈ کپ ہے, 18 جو رشیا میں ہوتا تب بھی اور اب بھی, کہ یہ گروپ سٹیجز میں باہر ہو گئے ورلڈ کپ سے. تو اب ان کے اوپر کافی کوسچن مارکس ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے جرمن فٹ بال کے ساتھ اور کہاں جا رہی ہے جرمن فٹ بال. ڈو یو تھنک اٹ واز اے ینگ سائڈ, تھوڑا سا دے ورنٹ کلینکل انف, کیا ایشو تھا؟ دیکھیں اگر آپ آن پیپر دیکھیں تو آپ بولیں گے اسپین نے بھی کوالیفائی کیا, ایک وہ بھی ہارے, ایک وہ بھی جیتے, اور ایک انہوں نے بھی, بٹ دیئر گول سکورنگ واز فار بیٹر. کل جرمنی نے گیئر لگایا, آپ نے دیکھا 32 اٹیمپٹس تھی ان کی, لیکن اٹ واز ٹو لٹل ٹو لیٹ. اور اٹس اے مکس آف اولڈ اینڈ ینگ. جیسے جمال موزیالا کو آپ دیکھ لیں, ویری گڈ ٹیلنٹ, ویری ینگ, ہی واز ایوری ویئر, سر جنابری اوکے, بٹ اگر آپ آئی کے گنڈوگن ہو از ویری انسٹرومینٹل مانچسٹر سٹی. لیکن آپ دیکھیں سولے جو ان کا ڈیفینڈر ہے, آئی ایم سوری, ہی از ناٹ ورلڈ کلاس, ہی از ناٹ فٹ انف ٹو بی اے ڈیفینڈر ان اے ورلڈ کپ اسکواڈ. اس کی پرفارمنس تھرو آؤٹ the 3 games in the group stages has been below par. But it has been shocking for you, جرمنی کا early exit? Yes, very much so, کیونکہ اس اسکواڈ سے کافی امیدیں جوڑی جا رہی تھی, اور میں نہیں سمجھتا کہ جرمنی کو مطلب ہانسی فلک کے ساتھ مطلب دیز پرابلمز آر ویری ڈیپ روٹڈ. آپ بات کی کہ ان کا ڈومیسٹک سیٹ اپ بھی اگر آپ دیکھیں, بنڈس لیگا, ینگ پلیئرس کا آنا, اور اٹ از بینگ ڈومینیٹڈ بائی 2 clubs, بائرن میونک اور بروسیا ڈورٹمنڈ. اس کے برعکس اگر آپ انگلش لیگ دیکھیں, ایون اسپینش لیگ میں بھی دیکھ لیں آپ, تو کافی کلبز ہیں جو بڑی ایک ٹیموں کو ٹکر دے سکتی ہیں, لیکن بائرن میونک کی پوزیشن انسیلیبل ہے. ٹھیک ہے, اچھا موونگ آن, جاپان ورسز اسپین, اور یہ میچ تھوڑا سا سرپرائزنگ رہا کیونکہ جاپان نے 2-1 سے کامیابی حاصل کی. کوڈ اٹ بی اسپین اسٹریٹجی کہ وہ کرویشیا کو فیس نہیں کرنا چاہتے تھے؟ بھائی گیون دا فیکٹ اگر آپ کو ٹورنامنٹ میں آگے جانے تو آپ یہی سوچتے ہیں. اس دن فرانس نے اپنے پلیئرز کو بٹھایا, ریسٹ کرا ہے, کیونکہ آگے ٹف ان اسپین آف, اف یو آر ایمنگ ٹو پلے دا فائنل ان اسپین آف 20. وہ تو ریسٹ دینا ایک الگ بات ہے, بٹ یہ میچ نہیں, ہو وڈ یو پلے, موراکو اور کرویشیا؟ آئی وڈ پک موراکو ایگزیکٹلی. اس کے بعد اور ایڈڈ انسینٹیو یہ کہ آگے کہیں جرمنی نہ گلے پڑ جائے, ان کو بھی باہر کر دو, کلنگ 2 birds with 1 stone. کیونکہ اگر اسپین جیت جاتا,
کرویشیا سے بھی پھنستا اور جرمنی کو بھی ٹورنامنٹ کے اندر رکھتا, آنے کا موقع ملتا. ہاں, تو آگے ان کو پڑ سکتا. انہوں نے بڑے کلیورلی کھیلا کہ ہم دیکھتے ہیں, ویل ٹرائی, بٹ اف ناٹ doesn't matter, all is not lost. And اگر خالی جاپان کی بات کی جائے تو اسی اسٹریٹجی کے ساتھ آئے تھے جس اسٹریٹجی کے ساتھ وہ جرمنی کے اگینسٹ آئے تھے, سبسٹیٹیوٹس نے گول کیا. ایگزیکٹلی, ایک سبسٹیٹیوٹ نے کیا, ایک اسٹارٹر نے کیا, اور پیٹرن وہی تھا. فرسٹ ہاف گول کنسیڈ کیا, ہار رہے, سیکنڈ ہاف میں روٹیشن, اسپن اراؤنڈ پلیئرس کو لایا اور پھر 2 گول سکور کر کے میچ جیتے. حالانکہ نجیب دوسرا گول بہت کنٹروورشل ہے, وی آر نے بھی بتایا وہ بال آؤٹ آف پلے تھی. آئی ڈونٹ نو یہ کیسا وی آر چل رہا ہے, ویری ہورینڈس ڈیسیجن. آپ نے گزشتہ روز بھی دیکھا وہ جو پینلٹی دی گئی تھی میسی کو, وہ بھی وائچیک شیزنی کے خلاف, وہ بھی پینلٹی نہیں تھی. آئی ڈونٹ نو, دا وی آر ان دس ٹورنامنٹ ان پرٹیکولر, ویڈیو اسسٹنٹ ریفری بہت زیادہ مایوس کن رہا ہے, اور بالکل کارکردگی جو ہے ریفرنگ کی ان دیٹ ریسپیکٹ اچھی نہیں رہی ہے. اچھا, موراکو کینیڈا, اس کا کوئی ذکر کرنے کی ضرورت بہت اچھی کامیابی, کینیڈا آلریڈی باہر تھا, لیکن آپ دیکھیں ایسا موراکو کا آگے بڑھنا اور جہاں پہ گروپ میں ٹاپ کرنا, جو جدھر کرویشیا بھی موجود ہے اور بیلجیم بھی موجود ہے, تو بڑی بات ہے. لیٹس ٹاک اباؤٹ بیلجیم, بیکاز سم پیپل ور سیئنگ کہ یہ ون آف دا فیوریٹس ہے, اور مجھے بھی ایسا لگ رہا تھا. ہم نے گریگ لیا کو لیا تھا, برٹش جرنلسٹ کو, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے تو لگتا ہے ان کا ارلی ایگزٹ ہو جائے گا. بالکل, کیونکہ دیکھیں انہوں نے بھی بڑے اچھے پوائنٹس ہائی لائٹ کیے تھے اور انہوں نے بالکل صحیح پریڈکٹ کیا. اور میں ان کی اسکواڈ کو بھی دیکھتا ہوں, آپ رومیلو لوکاکو کو دیکھ لیں, کمنگ فرام انجری اینڈ ہیو بین آؤٹ آف فارم, جب وہ چیلسی سے تھے اور وہاں سے ٹرانسفر لیا. کیون ڈی بروئنا اور کورٹوا, جو 2 ورلڈ کلاس پلیئرز کو ہٹا کے, وہ بھی ڈس اپوائنٹنگ, کیونکہ ایکسل وٹسل, ڈرائس مرٹنس, ٹوبی آلڈرورلڈ, مطلب یہ سارے پرانے نام ہیں. ایڈن ہیزارڈ, ہی نیور پرفارم فار ریال میڈرڈ جس طرح وہ چیلسی میں تھا. تو یہ وہ سب کھلاڑی ہیں who have passed their best. میں تو کہتا ہوں ونسنٹ کمپنی جو ریٹائر ہو گئے ہیں, وہ بھی ان کو بھی لے آتے ہیں, ان کو بھی کھلا لیتے ہیں, کیونکہ وہ شاید اچھی ڈیفینڈنگ کر لیتے ہیں. چلے آج کے میچز پہ جلدی سے بات کر لیتے ہیں, اور آج بھی obviously فیصلہ ہونا ہے جی اور ایچ گروپ کا. تو پہلا میچ جو ہے وہ, بلکہ دونوں میچ 8 بجے اور دوسرے میچز 12 بجے ہیں. گھانا یوروگوئے, دا کنٹروورسی, the rebirth of the controversy. آپ لوئس سوارز نے انٹرویو میں بولا کہ if given the chance I would do it again, اور میں کسی چیز کے لیے اپولوجائز نہیں کرتا, میں سوری نہیں ہوں. ساؤتھ کوریا اور پورچوگل آلریڈی تھرو, وہ اپنی, آپ کو لگتا ہے کہ اپنی سیکنڈ اسٹرنگ کھلا سکتے ہیں؟ they should rest the big players, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ رونالڈو ریسٹ ہونا چاہیں گے. he wants to be out there, اور وہ پروف کرنا چاہیں گے. تو I expect Portugal to have enough to. سربیا سوئٹزرلینڈ, Switzerland is already safe. They got 3 points. A draw would do them a whole lot of good, اور وہ سیکنڈ پوزیشن جو ہے وہ کر لیں گے, بیکاز وہ برازیل کو ٹاپ پوزیشن کے لیے تو نہیں کر سکتے. آئی ڈونٹ سی برازیل لوزنگ ان جو اگلا گیم ان کا ہے برازیل اینڈ کیمرون, کیونکہ برازیل کی اگر ہم سیکنڈ, اگر نیمار تو آلریڈی ناٹ اویلیبل فار سلیکشن, اسپینڈ اینکل, ٹھیک ہے, وینیسیوس جونیئر کو بھی ریسٹ کراتے ہیں, ریچارلسن کو بھی ریسٹ کراتے ہیں. آپ آرسنل کے فرسٹ ٹیم اسٹارٹر گیبریل مارٹینیلی کو لا رہے ہیں, بارسلونا کے رفینیا کو لا رہے ہیں, گیبریل ہیزس کو لا رہے ہیں. تو یو گاٹ سو مچ کوالٹی ان بٹوین ان 3 کو ریپلیس کرنے کے لیے کہ سیکنڈ تھرڈ اسٹرنگ ٹیم بھی برازیل کی اسکواڈ میں اتنی ڈیپتھ ہے. بہت بہت شکریہ علی طیب, ہمارے ساتھ تھے اور ہمیں ایکسائٹنگ میچز کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے. آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت, اپنا بہت خیال رکھیے, اللہ حافظ.